السلام علیکم۔ اچھا جی، تو یہ ایک بندے نے سکتات کا مسئلہ پوچھا تھا۔ میں شیخ عبدالعزیز طریفی کی کتاب سے نا اب یہ پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آ جائیں سکتات کا مسئلہ، اس میں تمام احادیث ڈسکس کیے ہیں، تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ صرف چند باتیں۔ تو اما تھوڑی سی آڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اما سقوط الامام، جہاں تک امام کی سقوط کا تعلق ہے، فإنه يسقط عند الراس كل آية يسيرا لللفظ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر آیت کی شروع میں جو ہے تھوڑا سا اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے رکے۔ ومن ذالک بعد قولی آمین، اور اسی طرح ہے کہ آمین کہنے کے بعد یسیرا لأخذ النفس، لیکن یہ بھی صرف سانس بھرنے کے لیے۔ والسکتۃ بعد آمین لا تصح، اور آمین کے بعد جو سکتہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ بہت لمبا۔ والثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث ابی ہریرہ فی صحیح مسلم، اور وہ حدیث جو ثابت ہے رسول اللہ سے، وہ حدیث ابو ہریرہ ہے صحیح مسلم میں، انہ کان یسکت بعد تکبیرۃ الاحرام ہنیہ، کہ وہ جو ہے تکبیرت احرام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے، اسکات کرتے تھے۔ ثم یقرأ الفاتحہ بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذہ والبسملہ علی ما تقدم تفصیلی، اور اس کے بعد پھر وہ قرأت فاتحہ شروع کرتے تھے دعائے استفتاح کے پشچات، اور پھر استعاذہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کی جو ہے تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے جیسا ہم نے بیان کیا۔ والوارد سکتتان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے بھی آئیں۔ الاولیٰ، ان میں سے پہلا کون سے؟ سکتہ بعد تکبیرۃ الاحرام لدعاء الاستفتاح، وہ سکتہ جو کہ تکبیر احرام کے بعد دعا استفتاح کے لیے، والاستعاذہ والبسم اللہ، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے لیے سرًا، ہلکی آوازیں پڑھنے کے لیے۔ عند جمہور العلماء خلافا لمالک، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، امام مالک نے اس میں اختلاف کیا۔ فهو لا يرى دعاء الاستفتاح ولا استعاذہ ولا سقوطا لقراءة الامام، کیونکہ امام مالک کے نزدیک نہ استفتاح ہے، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، ولا سقوطا لقراءة الامام، اور نہ امام کی قرات کے لیے کوئی سقوط ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے قرات شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ وقال ابو حنیفہ، اور ایک رائے بسم اللہ بھی نہ پڑھنے کی ان کے مذہب میں۔ وقال ابو حنیفہ بهذه السکتہ فقط، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ صرف اس سکتے کا کہتے ہیں، یعنی پہلا سکتہ، وہ سکتوں کے قیدی والثانیہ، اور دوسرا سکتہ کون سے؟ بعد انتہائی من قراءۃ السورۃ وقبل تکبیرۃ الرکوع، یعنی کہ جب بندہ سورت کی یعنی فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتا ہے اس کی بھی قرات ختم کر لے، اور رکوع کی تکبیر کہنے والوں سے پہلے تھوڑا سا سکتہ للاستراح والفصل بینہا وبین الرکوع، لیکن یہ بھی صرف استراحت کے لیے، سکون کے لیے ہے تھوڑا سا سکتہ، تاکہ بندے کی قرات اور رکوع میں فرق ہو جائے۔ وَأَمَّا سقوط بعد قراءۃ الفاتحہ فلم یثبت، جہاں تک قراءۃ فاتحہ کے لیے سقوط ہے فلم یثبت، تو وہ ثابت نہیں۔ وقد جاء فی حدیث رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ عن الحسن، اور تحقیق آیا ہے ایک حدیث میں جو کہ ابو داؤد ابن ماجہ نے حسن سے روایت کی ہے، ان سمرہ حدثنا حفظہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین، کہ سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دو سکتے یاد کیے، سکتتن اذا کبر، جب تکبیر تحریمہ کہتے اس وقت سکتہ، اس کے پشچات بعد میں تھوڑا سا استفتاح وغیرہ کے لیے، وسکتتن اذا فرغ من قراءتی، اور اسی طرح دوسرا سکتہ جب وہ اپنی قرات سے فارغ ہو جاتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے وقت، لا یصح بهذا اللفظ، لیکن یہ ثابت نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ والصحیح باللفظ، اور صحیح کیا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ سکتتن اذا کبر للامام حتی یقرأ، یعنی کہ صحیح کیا ہے وہ یہ کہ امام جو ہے جب تکبیر کہے تو سکتہ کرے یہاں تک کہ قرات شروع کرتے، وہ سکتتن اذا فرغ من القراء، اور پھر دوسرا سکتہ جب وہ قرات شروع کرے اور اس کو قرات ختم کرے، یعنی فاتحہ کے بعد والی صورت کی، فاتحہ کے بعد نہیں، اور اس کو روایت کیا احمد نے و ابو داؤد نے، یہ دوسری روایت ہے۔ ہاکذا رواہ اکثر اصحاب الحسن، وہ کہتے ہیں اسی طرح روایت کیا اکثر اصحاب حسن نے، یعنی کہ قرات کے بعد سکتہ، قرات سے پہلے نہیں، کہ یونس بن عبید و حمید و عائشہ و قتادہ، جیسے کہ یونس ہیں، عبید ہیں، حمید ہیں، عائشہ ہیں اور قتادہ ہیں۔ واختلف فی علی قتادہ، اور قتادہ کے اوپر جا کے اختلاف ہوا، فرواہ ابو داؤد، تو کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے جو ہے وہ روایت کری کیا، ان مسدد ان یزید بن زریع ان سعید بن ابی عروبہ ان قتادہ باللفظ الاول، یعنی کہ فاتحہ کے بعد، یہ صرف ابو داؤد میں روایت آئی ہے مسدد ان یزید بن زریع ان سعید بن ابی عروبہ ان قتادہ کی سند سے۔ ورواہ ابن خزیمہ والحاکم ان محمد بن عبداللہ بن زریع والبیہقی ان محمد بن منہال کلاہما ان یزید بن سعید باللفظ الثانی، جبکہ باقی جتنے لوگ ہیں جو کتب کے نام ذکر کیے ان سب نے دوسرے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ دوسرے الفاظ کیا ہیں کہ ایک تو دعا استفتاح کے وقت سکوت، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔
ورواہ مکی بن ابراہیم و عبدالعلیٰ عن سعید بھی بالجمع بین الثلاث سکتات، اور مکی بن ابراہیم اور عبدالعلیٰ نے سعید سے جو روایت کی اس میں 3 سکتات آئیں، لیکن وہ یہ کہ بیچ میں فاتحہ کا تھوڑا سا وہذا یدل علی ان المشکل فی الخبر، تو کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ خبر کے اندر مشکل ہے، وہ سکتۃ اللطیفہ لاخذ النفس بعد الفاتحہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی بات ہے کہ یہ لطیف سا چھوٹا سا سکتہ ہے سانسیں بحال کرنے کے لیے فاتحہ کا، ولہذا وجدت فی بعض روایت دونہ بعض، اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بعض روایت میں آتے ہیں اور بعض میں نہیں آتے، والاکثر اعلیٰ ذکر سکتتین الاولی واللتی بعد السکون، اور اکثر جو روایت ہیں ان میں یہی ہے کہ سکتۃ الاولی ہے بعد تکبیرۃ الاحرام، اور دوسرا بعد سورہ کے بعد، وذهب بعض الفقہاء الی انہ یشرع للامام سکوت لکي يتمكن المأموم، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض فقہاء اس جانب بھی گئے کہ امام کے لیے یہ شرع ہے، مشروع ہے کہ وہ سکتات لمبے کرے تاکہ جو ماموم ہے مقتدی وہ قرات کر لیں فاتحہ کی، ولا اصل لہذا، لیکن وہ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز سریفی کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا القول اس قول کی من السنہ سنت سے، ولم یستحبہ جماہیر العلماء، اور نہ اس کو مستحب جانے جماہیر علماء، جمہور علماء نے، کا مالک و احمد و ابی حنیفہ، جیسے کہ مالک، ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل۔ اس کے بعد قرات فاتحہ کا باقاعدہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی میں الگ آڈیو میں ریکارڈنگ کروں گا، لمبا ٹاپک ہے لیکن اب مجبوری ہے، ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا۔